مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اس کو اور سادہ کریں، ایک کو بالکل بند کر دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ یقیناً اعلیٰ اور عظیم اخلاق والے ہیں۔ اخلاق کا معنی بے حد وسیع ہے۔ تمام اچھی صفات کے مجموعے کا نام اخلاق ہے۔ دنیا کے انسانوں میں پائے جانے والی اعلیٰ و ارفع خوبیوں کو اگر جمع کیا جائے اور پھر ان کا موازنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ تمام صفات خوبیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی امت، گروہ، شخصیت کے بارے میں جاننا ہو کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، غلاموں اور مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ، جس نے 100 عظیم شخصیات پہ ایک کتاب لکھی اور اس میں سر فہرست میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا۔ اچھا، یہ اس نے عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا۔ اگر عقیدت کا معاملہ ہوتا تو وہ مذہباً عیسائی تھا تو داعیہ یہی تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا۔ عقیدت نہیں میرے بھائی، میرٹ کی بنیاد پہ۔ اور یہ سچ ہے کہ اس کائنات میں محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے۔ تو حضور کے اخلاق حسنہ پہ کچھ باتیں ہیں اور ہم آغاز کریں گے کہ حضور کا برتاؤ اہل خانہ کے ساتھ کیسا تھا۔ اگر کسی کے اخلاق دیکھنے ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک فرانسیسی مفکر کا قول ہے، وہ کہتا ہے گھر والے ہیرو نہیں مانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا سیدہ خدیجہ سے 25 سال کی عمر میں۔ 40 سال کی عمر میں پہلی وحی نازل ہوئی۔ 15 سال کی رفاقت، حضور گھر تشریف لائے اور سیدہ سے فرمایا کہ مجھے چادر دو، اور ساتھ کچھ خدشات کا بھی ذکر کیا۔ تو لفظ سنیے گا سیدہ خدیجہ کے، آپ فرماتی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ فرماتی قسم بخدا وہ اللہ آپ کو بے آسرا نہیں کرے گا۔ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، آپ تو یتیموں کا سہارا ہیں۔ ابن عساکر بیان کرتے ہیں مکہ میں قحط پڑا تو کچھ لوگ جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ وادیاں خشک ہو گئیں، جانوروں کے لیے سر سبز گھاس کا ایک تنکا نہیں، اور اہل خانہ بھوک میں مبتلا ہیں۔ آپ اولاد اسماعیل سے ہیں، چلے اور اللہ سے باران رحمت کی دعا کریں۔ جناب ابو طالب گھر سے روانہ ہوئے تو آپ کی معیت میں ایک نوجوان تھا جس کی صورت بڑی منمونی ہے۔ ان کی پشت کو دیوار کعبہ سے لگایا گیا۔ حضور نے یوں آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، آسمان پہ بادل نمودار ہوا، بھائی چھم چھم می برسنا شروع ہوا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، وادیاں لہلہانے لگی، سر سبز گھاس اگنے لگا۔ اس منظر کو جناب ابو طالب نے دیکھا تو اپنے بھتیجے کی شان میں قصیدہ لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آپ فرماتی کہ میری گوری رنگت والا بھتیجا جسے بادل دیکھ کے امٹ آتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پراؤں کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا۔ یہ اہل خانہ کی عقیدت ہے میرے کریم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ سنیے گا۔ حضور گھر تشریف لاتے ہیں، رات کے وقت آتے ہیں تو حضور آہستہ آواز میں گھر والوں کو سلام کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی بیدار ہے تو وہ سلام کا جواب دے دے، اور اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس کی نیند کا خیال رکھا جائے۔ اما عائشہ سے سوال کیا گیا حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟
رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ تو سیدہ عائشہ سے سوال کہ حضور گھر تشریف لاتے ہیں کیا معمولات ہوتے ہیں؟ تو آپ فرماتی حضور گھر تشریف لاتے ہیں، بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں اور اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سارے کام ازواج کر کے نہیں دے سکتی تھی؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کرتے دو باتیں ہیں، متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا۔ لوگ ملتے ہیں بھائی، لوگوں کے رویے دیکھتے بڑھتے ہیں، اور فخریہ انداز میں کہ میری گاڑی کا دروازہ کھولنے والا ملازم الگ، کپڑے دھونے پریس کرنے والا الگ، میرے بوٹ پالش کرنے والا الگ، مجھے اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کو ہو تو ہم بطح مکہ کو سونے چاندی کا بنا دے۔ اور بھائی جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں، وہ اپنا کام خود کریں اور میں اپنا جوتا اٹھا کے سائڈ میں نہ رکھ سکوں، بازار سے سامان بھی نہ خرید سکوں، تو دیکھنا ہوگا دو باتیں ہیں، تکبر ہوگا یا پھر سستی ہوگی۔ یار حضور اصحاب کے مابین جلوہ فراز ہے، کھانا بنانا تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں بکری ذبح کروں گا، دوسرے کہتے ہیں میں کھال اتاروں گا۔ فرمایا کھانا بنانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤں گا۔ تو حضور اپنا کام خود کرنے کا مزاج رکھتے تھے اور ازواج کی گھر کے کاموں میں مدد فرماتے تھے۔ اہل خانہ کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ، شفقت، پیار، محبت کس قدر ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی ہیں، حضور فرماتے اس میں سے کچھ بچا لینا، انہوں نے بچا لیا۔ حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا کہ حضور یہاں ہونٹ رکھے تو میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمۃ الزہرا سے فرماتی بیٹے جو ابو سے کہو کہ وحی کے وقت جو چادر آپ کے کندھوں پہ ہوتی تھی وہ مجھے عطا کر دے۔ سیدہ نے آ کے عرض کیا تو حضور فرماتے بیٹے جاؤ والدہ سے پوچھو چادر کیا کرنی ہے۔ سیدہ گھر آئی تو حضور بھی تشریف لے آئے، فرمائے خیریت؟ عرض کی حضور بطور برکت کفن کے لیے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ میرے نبی فرماتے آپ چادر مانگ رہی ہو، اگر جلد بھی مانگ دی تو میں محمد تجھے وہ بھی عطا کر دیتا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ اہل خانہ کے ساتھ کس قدر خوبصورت ہے۔ یہ تو میرے رسول ہے نا بھائی، حضور کے اصحاب، حضور کے تربیت یافتہ، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے گا، وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ فرماتی میرے شوہر میں 6 خوبیاں جو مجھے متاثر کر گئی، دھیان سے سنیے گا۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت، جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی دوسری اچھی عادت، جب یہ گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، آتے بھی مسکراتے جاتے بھی مسکراتے۔ اچھا کچھ لوگ باہر اچھے ہوتے ہیں، وہ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ لوکی منو منہ آتے خول چڑھا کے مل دے۔ اچھا بننے کی اچھی ادائیں ہوتی ہیں، اچھے ہوتے وہ مصنوعی اخلاق ہوتے ہیں، باہر اچھے ہوتے ہیں گھر اچھے۔ اور بعض لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو، نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے۔ اور ہمارے ایک جاننے والے بات سناتے ہیں کہ میں جس آفس میں کام کرتا تھا، بوڑھا ہو گیا، ساری زندگی وہاں گزری، ایک دفعہ مجھے صاحب نے کہا کہ گھر میں کچھ ضروری کام ہے تو گھر والوں کی جا کے مدد کرو۔ کہتے ہیں میں گھر آیا تو صاحب کی تصویر کمرے میں لگی تھی، اس میں وہ مسکرا رہے تھے۔ تصویر کو دیکھ کر بے اختیار میرے لبوں پہ ہنسی تھی۔ خاتون خانہ نے مجھے مسکراتے دیکھ لیا، کہا کیوں ہنسے؟ بتایا کہ مجھے 20-25 سال ہو گئے صاحب کے ساتھ کام کرتے اور میں نے 25 سال میں ایک مرتبہ بھی انہیں مسکراتے نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے تو اتنی بات کی تو وہ خاتون کھل کھلا کے ہنسی۔ میں کہا باجی تہانوں کی ہویا ہے؟ انہیں کہا میری بھی کل کمائی ہے ہی فوٹو وہائی سانے تے شادی ہوئی سی، اور زندگی کبھی جی چاہے حضرت کو مسکراتا دیکھتا تو میں یہ تصویر دیکھ لیتی ہوں۔ یہ ہے ہمارے رویے۔ میں معذرت سے کہوں گا نہ گھر اچھے نہ باہر اچھے۔ آپ فرماتی تیسری اچھی عادت یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ بے تکلف رشتہ ہے، بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس نہیں کرتی، شوہر نے اپنی حیثیت کے مطابق دینا ہے اور یہ شوہر کا حق ہے۔ چوتھی اچھی عادت آپ فرماتی کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی۔ اور پانچویں اچھی عادت آپ فرماتی اگر ان کا کوئی میں کام کر کے دے دیتی ہوں نا، کھانا پیش کیا، کپڑے دھو کے دے دیے، تو یہ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔
وہ ایک پیر صاحب مرید کے گھر گئے, کھانا پیش کیا گیا, کھانا لذیذ تھا. کہا ذرا بیوی کو پردے میں بلاؤ. وہ خاتون آئی, کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ آپ دیدہ ہوگی. کہا بیٹا آپ شرمندہ کر رہی ہو, میں تو تعریف کر رہا ہوں. کہا رونا آپ کی بات پہ نہیں آیا, آپ کے مرید پہ آیا ہے. یہ جو آپ کا ملنگ ہے نا, درویش ہے, اس پہ رونا آیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہتی 20 سال ہو گئے اس کے نکاح میں آئے ہوئے, اس نے کبھی نہیں کہا کہ تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا ہے. بھائی جان یہ انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. میرے نبی گھر تشریف لائے, اہل خانہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کی حضور روٹی اور سرکہ ہے. فرمایا لے آؤ. حضور سرکے سے روٹی کھا کے کیا فرماتے؟ واہ واہ, سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. ہمارے گھر میں 3-4 گھنٹے لگ کے کھانا بنا. بھائی کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آتا ہے. ظاہر ہے عورتیں جب کھانا بناتی ہیں تو کھانے میں نمک مرچ اندازے سے ڈالتی ہیں, کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے. تو حضرت کے تیور دیکھنے والے ہوتے ہیں, گھور کے بھی دیکھے گا, گالی بھی دے گا, برتن دیوار سے بھی مارے گا. اور اگلا جملہ جو برداشت نہیں ہوتا, اور وہ کہتا ہے کہ تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا. معذرت سے بھائی, اس کی ماں نے تو کھانا بنانا نہیں سکھایا, ہمیں کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا. یہ کوئی رویے ہیں یار. 5ویں اچھی عادت, اگر کوئی کام کر دیتی ہے تو یہ شکریہ ادا کرتے ہیں. اور 6ٹھی اچھی عادت, بھائی جان اگر اس ایک بات پہ عمل کر لیا جائے نا تو طلاق کی ریشو کم ہو جائے. ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پہ دارالافتاء میں لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. یہ طلاق کے مسائل نہیں پوچھنے آتے, طلاق کا حل نکالنے آتے ہیں. مولوی صاحب 3 بچے ہو گئے, اب کیا کریں؟ ہم کہتے ہیں بھائی حل نکالو ان سے جن کے پیچھے لگے ہوئے تھے, جن کی انگلیوں پہ چلتے تھے. وہ گھر بہت جلد ویران اجڑتے ہیں بھائی. جو مرد لائی لگ ہوتا ہے نا, جو کانوں کا کچا ہوتا ہے, جس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی, جس کی عقل پختہ نہیں ہوتی, جو ظاہر ہے اس نے تو منہ پہ ہاتھ پہ پھیر کے اس خاتون کو, آپ کی بیوی کو کہا کہ میں فلاں دی جمی نہیں جے تینوں تیرا کار نہ اجاڑا یا تینوں طلاق نہ دواواں. اور پھر وہ اکیلی نہیں تھی, اس نے ساتھ اور بھی لوگ شامل کیے اور اس کو ایموشنل کیا. کہا دے طلاق, لڑکیوں کی لائن لگ جائے گی. ان کے کہنے پہ طلاق دی. جب پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا. ہاں بھائی جان, اب بچے پاس نہ بیوی پاس, اب تنہائی, وحشت, خوف آنے لگا. اب تو کوئی کھانا بھی نہیں دیتا, اب تو کپڑے بھی کوئی دھو کے نہیں دیتا, اب کچہریوں میں دھکے کھاتا ہے. ظاہر ہے 2-3 بچے ہیں, ان کا خرچ نہیں دینا. اور جن کے کہنے پہ طلاق دی تھی نا بھائی, وہ تو نظر نہ آئے, ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. کسی کی بیٹی کو طلاق دوا کے اس کو گھر بھیج دیا, خود بھی ذلت اور جو ہے نا وہ آزمائش والی زندگی, اور آگے بھی اس کے لیے مشکل کر دی. مجھے ایک صاحب کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی اور بڑی ہمشیرہ کریں گی. میں نے کہا یہ کہاں سے آگے بھائی, منہ میں دودھ کے دانت ہے, فیڈر پیتے ہو بھائی. اگر شعور پختہ نہیں ہو تو نکاح کیوں کیا یار؟ صرف ایک بات پہ اگر عمل کر لیا جائے تو طلاق کی ریشو کم ہو سکتی ہے. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا, تکرار ہو جائے, تو میرا شوہر مجھے بہت جلد معاف کر دیتا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, انہوں 6 مہینے لوا یدی عقل ٹکانے آئے. پہلی بات تو یہ ہے, یہ 6 ماہ کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو اچھے لگیں گے. اور دوسری بات, یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں نا, یہ ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے دوست بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں. یہ جو 6 ماہ کا مشورہ دیتے ہیں نا, وہ کہتا ہے میں 6 ماہ لگوائے ہوں اکھ چھپائی نہیں دکھاندی. یہ آپ کا گھر آباد کرنے میں نہیں, آپ کا گھر اجاڑنے میں آپ کی مدد ضرور کرے گا. اور دوسری بات, یہ جو مشورہ دیتا ہے نا اپنے دوستوں کو حکیم بن کے کہ 6 ماہ لگوا اکھ چھپائی نہیں دکھائے گی, میرا اس سے سوال ہے بھائی کبھی اپنی بیوی کے دل کی تلاشی لے کے دیکھنی ہے. دل میں کوئی محبت, پیار, چاہت, کوئی احترام, کوئی حیا, اداسی, کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. وہ تو اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کو لے کے بیٹھی ہے. ماں نے کہا تھا بیٹا اگر طلاق لے کے آ گئی تو 2 بہنیں گھر میں بیٹھی, کون رشتہ دیکھنے آئے گا؟ معذرت سے کہوں گا, وہ تو ایک جانور کے ساتھ زندگی گزاری, اور یہ حکیم بن کے لوگوں کو مشورہ دیتا پھرتا ہے کہ 6 ماہ لگوا اور بالکل تیرا گھر آباد ہو جائے گا. ایسے نہیں آباد ہوتے بھائی. گھر نفرت سے نہیں, گھر محبت سے آباد ہوتے ہیں, درگزر سے آباد ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی میں نے سنا 6 خوبیاں: آتے مسکراتے, جاتے مسکراتے. تیسری اچھی عادت, خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے, کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. اور 5ویں اچھی عادت, یہ شکریہ بھی ادا کرتے. اور 6ٹھی اچھی عادت, اگر کسی بات پہ اختلاف ہو جائے, ناراضگی ہو جائے, تو یہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. ہمارا کہنا ہے بھائی کمرے کی آواز باہر کیوں نکالتے ہو؟ کتنی بری بات کہ آپ اس کے بوڑھے باپ کو کال کر کے کہو یہ میرے والی نہیں. ساری رات خراٹے برتے رہے ہم تو, لیکن ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پہ تڑپ کے گزر گئی, اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا. حضور فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی, کچھ اچھی وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو. میں نے ایک بزرگ کو پڑھا, ان کی بیوی اتنی تلخ تھی, کسی نے کہا اس سے جان کیوں نہیں چھڑا لیتے؟ کہا ایک خوبی ہے اس میں,
لوگ ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اس میں اچھی عادت یہ ہے، خوبی یہ ہے کہ اگر میں کہیں چلا جاؤں نا 40 سال بھی کہیں تو یہ میرا انتظار کرے. لوگ تو بھائی ایک خوبی پہ زندگی گزار دیتے ہیں. تو میں نے عرض کیا بھائی اگر اخلاق دیکھنے ہوں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے. میں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں اور حضور کے غلام حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی زوجہ کا بیان آپ کے سامنے رکھا. بھائی جان اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زید بن حارثہ آئے اعلان نبوت سے پہلے. چچا اور والد عرب کے رواج کے مطابق فدیہ لے کے آگے. حضور فرماتے اس کی ضرورت نہیں، زید کو اختیار ہے، اگر جانا چاہے تو فدیہ نہیں لوں گا. تو جناب دامن سے لپٹ گئے اور عرض کرتے حضور میں آپ کو چھوڑ کے کہیں بھی نہیں جاؤں گا. یار بلال حبشی کو امیہ نے کتنا مارا تھا، سینے پہ بھاری پتھر رکھے، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا، لوہے کی کنگھی سے بلال حبشی کے جو ہے وہ جلد کو جو ہے وہ اتارا گیا. کتنے دکھ بلال کو دیے گئے. حضور معراج سے واپس آئے اور بلال کو قریب کر کے فرمایا کون سا عمل کرتے ہو؟ جنت کی ڈیوڑی میں تمہارے قدموں کی آواز کو سنا ہے. میرے نبی غلاموں کو عزت عطا فرماتے. ابن جبیر یہ مدینے کا یہودی تاجر ہے، شام سے تجارتی سامان خریدا اور مدینے کی منڈی میں فروخت کرتا. ایک دفعہ اس نے بہت سارا تجارتی سامان خریدا اور ایک غلام خریدا، اس غرض سے یہ سامان اٹھانے میں مدد کرے گا. جسے خریدا اس کا نام سالم، دکھنے میں خوبصورت نہیں، دبلا پتلا ہے، 12-13 سال عمر ہوگی. اس کو خرید لایا، 2 دن میں سامان بک گیا. لیکن سالم کی طرف کسی نے نظر التفات نہ کی. ظاہر ہے بھائی جب خرید و فروخت ہوتی نفع نقصان پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کو خرید کے مجھے کیا ملے گا. 3 دن دھوپ میں کھڑا کر دیا. جو لوگ عرب جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عرب کی گرمی پوری دنیا میں مشہور ہے، تڑپا دینے والی، جھلسا دینے والی ہے. 3 دن اس کی طرف کسی نے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. ایک خاتون تھی تثبیتہ، رحم دل تھی، اس نے خرید لیا. اس کی رحم دلی کے چرچے مدینے کی گلیوں میں ہونے لگے. ابو حذیفہ مکہ کا تاجر و مدینے میں آیا تھا، اس کی سیرت سے متاثر ہوا، پیغام نکاح بھیجا. نکاح ہوا، اپنے جو ہے وہ شہر مکہ لے آیا. حضرت عثمان غنی سے دوستی تھی، ملاقات کے لیے گیا تو حضرت عثمان حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن چکے تھے، امتی بن چکے تھے. تو یہ ملاقات کے لیے گیا. آپ نے دعوت دین دی، اس تبلیغ سے متاثر ہو گئے. ابو حذیفہ بھی ایمان لے آئے، بیوی بھی ایمان لے آئی اور غلام بھی ایمان لے آیا. غلام کو تو آزاد کر دیا گیا اور زیادہ وقت پھر حضرت سالم کا حضور کے قدموں میں گزرتا ہے. بھائی جان سنیے گا، اللہ نے انہیں لہجہ بڑا اعلیٰ عطا فرمایا تھا. قرآن کی آیت اترتی سیکھنے چلے جاتے ہیں. ایک دن حضرت سالم قرآن پڑھ رہے تھے. یہ 3 دن دھوپ میں تڑپنے والا، جلسنے والا، جس کی طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس کو میرے کریم آقا کیا فرماتے؟ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سالم جیسے قاری قرآن میری امت میں پیدا فرمائے. یہ میرے نبی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. یار جب ہجرت کر کے یہ لوگ مدینہ آئے نا، مسجد قباء تک پہنچے، اذان پڑھی گئی، اقامت کہی گئی، اور وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. کیا مسلح پہ حضرت عمر فاروق کھڑے ہوئے؟ اور بھی جلیل القدر اصحاب تھے. کیا ان شخصیات میں سے کوئی آگے کھڑا ہوا؟ نہیں میرے بھائی، نہ حضرت عمر فاروق مسلح پہ کھڑے ہوئے، نہ اور کوئی صحابی کھڑا ہوا. تو پھر کون کھڑا ہوا؟ حضرت عمر کھڑے ہو کر اعلان کرتے آج مسلح کا امام وہ بنے گا جس کی آواز سن کے میرے رسول راضی ہوتے تھے. کہا سالم تم امام بنو گے، ہم مقتدی بن کے تیرے پیچھے کھڑے ہوں گے. پھر مدینے کے وہ یہودی جنہوں نے 3 دن سالم کو تڑپتے جلستے دیکھا تھا، آج اتنا بڑا اعزاز دیکھا. کہا کل تک تو تیری طرف کوئی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، آج فخر سے کہتا ہے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا. اور میرے نبی تو غلاموں کو عزت عطا فرماتے ہیں. یہاں رکیے گا بھائی، ہمارے ساتھ ہماری فیکٹریوں میں، کارخانوں میں، دکانوں پہ، ہمارے گھروں میں کام کرنے والی بیٹیاں، بوڑھی مائیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہے؟ میں معذرت سے کہوں گا، کیا ہم انہیں انسان بھی جانتے کہ نہیں جانتے؟ جہاں سٹیٹس کا معاملہ ہوا وہاں اخلاقی ساری قدریں ہم جانتے ہیں. جہاں اونچ نیچ، کمی چودھری، غربت امارت کی کہانی آئی تو وہاں انگلیوں کے پورے بھی نہیں ملتے یار، وہاں طبیعتوں میں دلبری بھی نہیں آتی. بھائی جان یہ غربت امارت اللہ کی طرف سے ہے. آپ کی معیشت اگر آسمان کو چھو رہی ہے اور وہ غربت کی لکیر پہ کھڑے، یہ تقسیم ہے اللہ کی یار. ہمارا کہنا ہے اللہ نے دولت دی ہے تو پاؤں تو زمین پہ رکھو نا یار. لیکن ہوتا یہ ہے کہ دولت پاس آئی تو پاؤں زمین سے اٹھا لیتے، پھر انسان کو انسان بھی نہیں جانتے. ہمارے رویے کیا؟ ہم تو کہتے ہیں اپنے ملازم کے ساتھ چائے پیا کرو، گپ شپ لگایا کرو یار، ان سے مشورہ بھی کیا کرو، انہیں عزت دیا کرو. اور یاد رکھیے گا جس گھر کا ملازم اور ڈرائیور خوشحال نہیں نہ ہوتا، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو عزت تکریم دینا یہ ہمارا حق بنتا ہے. بھائی جان بات اخلاق کی ہو رہی ہے، اگر اخلاق دیکھنے ہو تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ
کہ اس کا برتاؤ اپنے مخالفین کے ساتھ کیسا ہے۔ سنیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال مکہ میں گزارتے ہیں، اور مکہ والوں کے رویے، کانٹے بچھائے، گڑھے کھودے، اوجریاں پھینکی، گلے میں رسی ڈال کے تو دیا۔ 3 سال شب ابی طالب میں محصور رہے، سوشل بائیکاٹ ہوا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے روتے تو مائیں منہ پہ تھپڑ نہیں مارتی، بس اتنا کہتی ہے کہ اگر تمہارے رونے کی آواز کافروں نے سنی تو وہ تمہارے نبی محمد کو تانے دیں گے۔ بچے خاموش ہو جاتے، صحابہ کہتے ہم نے پتے کھا کے گزارا کیا، چمڑے بھگو بھگو کر کے گزارا کیا۔ ایک صحابی کا بیان نظروں سے گزرا، وہ کہتے ایک دن مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی تھی کہ ایک گیلی جگہ میرا پاؤں آیا، نہ جانے وہ کیا تھا، اٹھایا کھا لیا، آج تک یہ خبر نہیں کہ وہ چیز ہے کیا تھی۔ بھائی جان، کتنے دکھ دیے گئے حضور کے اصحاب کو اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ طائف میں پتھر مارے گئے، لوگوں کے رویے اتنے تلخ کہ ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا۔ در و دیوار، شجر و حجر کو دیکھ کے میرے نبی فرماتے تمہیں کبھی بھی چھوڑ کے نہ جاتا اگر یہ لوگ مجھے ہجرت پہ مجبور نہ کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مکہ سے مدینہ آنے لگے نا، تو حضور کی آرزو تھی کہ میں حرم کعبہ میں اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کروں۔ عثمان بن طلحہ سے کہا چابی دو، کہا چابی نہیں ملے گی۔ حضور فرماتے ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے پاس ہوگی۔ طبیعت میں تلخی بڑی تھی، کہا یہ صرف باتیں ہیں۔ حضور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ بھائی جان، فطری محبتیں 4 ہیں: وطن، مال، اولاد اور جان۔ وطن چھوڑنا آسان، آپ نے یہاں جنم لیا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی گزاری ہے، آپ کو عارضی رہائش لاہور، اسلام آباد لے جانا ہو تو آسان ہوگی؟ اور بھائی گلیاں دے ککھ رون لگ پیندے نے، جہاں انسان نے جنم لیا اسے چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اور صحابہ کی سب سے بڑی قربانی جو ہے نا دوست، وہ ہجرت ہے۔ مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ بلال حبشی بیمار ہوئے، سیدنا صدیق اکبر بیمار ہوئے، یار بلال تو دکھی اشعار پڑھتے، اللہ ایک رات دے دے ہم مکہ میں گزارائیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا کہ حضور بلال تو رو رو کے بیمار ہو گئے۔ میرے نبی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے، اللہ میں محمد تجھ سے دعا کرتا ہوں جس طرح مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، اے اللہ 2 گنا زیادہ مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال لے۔ اتنا آسان نہیں تھا یار، لیکن چھوڑ دیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا۔ اچھا، یہاں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں اس وقت طاقت، حکومت، اقتدار نہیں تھا، صحابہ پہ جو کفار نے ظلم کیے برداشت کیا، یہ ان کی مجبوری تھی؟ اور نہیں میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، اب حکومت ہے، اقتدار ہے، طاقت ہے۔ حضور 10,000 کا لشکر لے کے مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لاتے ہیں۔ آپ دیکھیے گئے طبیعت میں تحمل، درگزر، برداشت کس قدر زیادہ ہے۔ جب حضور مکہ کی طرف تشریف لائے نا، تو ابو سفیان نے ہاتھ جوڑے، مہربانی فرمائیں، فرمایا من داخلہ دار ابی سفیان فہو آمن، جو تیرے گھر میں داخل ہو جائے گا امان دی جائے گی۔ عرض کیا حضور گھر چھوٹا، فرمایا کنڈیاں بند کر دے، ہتھیار پھینک دے، امان دی جائے گی۔ سنیے گا یار، آپ پڑھیے گا فاتحین کو، نیپولین بہت بڑا فاتح گزرا ہے، یہ بستیاں اجاڑ دیتا تھا۔ میرے نبی جب فاتح بن کے مکہ تشریف لاتے ہیں، راوی لکھتا ہے کہ حضور کی پیشانی اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس عاجزی اور انکساری سے حضور مکہ میں داخل ہوئے، دشمن لائن میں کھڑے ہیں، اور یہ وہ دشمن ہے جنہوں نے ساری زندگی حضور کو دکھ دیے تھے۔ حضور فرماتے کیا توقع رکھتے ہو؟ کہا آپ ایک شریف آدمی ہیں اور شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں، ہم آپ سے معذرت کی ہی توقع رکھتے ہیں۔ لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا آج کے دن کوئی مواخذہ نہیں، تم سے وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، فرمایا جاؤ میں محمد تم سب کو معاف فرماتا ہوں۔ اور بھائی جان اکرمہ کی بیوی آ گئی، آگے کہا حضور اگر لے آؤں، یہ جدہ دوڑ گیا، فرمایا لے آؤ۔ عرض کی حضور اسلام کا سب سے بڑا دشمن ابو جاہل کا بیٹا ہے، فرمایا میں جانتا ہوں، ڈھونڈ لاؤ۔ اور ڈھونڈ لائی اور حضور کے قدموں سے لپٹے، پھر ایک معزز شہری کے طور پہ زندگی گزارنے لگے۔ حضرت وحشی جنہوں نے احد کے مقام پر حضور کے محبوب چچا جنہیں امیر طیبہ کہا جاتا ہے، ان کا سینہ چیرا، کلیجہ نکالا اور آنکھیں نکال دی گئیں، کان ناک کاٹ دیے گئے، بے دردی سے شہید کیا گیا۔ لیکن حضرت وحشی حضور کی خدمت میں آتے ہیں، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، بس اتنا کہا کہ سامنے نہ آنا، سامنے آؤ گے تو چچا یاد آئے گا۔ سنیے گا دوست، چلے گئے شام، پیچو تاب کھاتے رہے، اے اللہ مجھ سے اسلام کا بہت بڑا نقصان ہوا، اے اللہ مجھ سے کوئی کام لے لے۔ اور وہ نیزہ سنبھال کے رکھا تھا جس نیزے سے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا، یمامہ کی جنگ چھڑی، مسلمہ کذاب سامنے آیا، اسی نیزے کے ساتھ حضرت وحشی نے اس کو ذبح کیا، اور آپ
اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ اگر مجھ سے اسلام کا بڑا نقصان ہوا تو میں نے اسلام کا جو بڑا دشمن تھا اس کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا. میرے نبی نے حضرت اکرمہ کو معاف کیا, وحشی کو معاف کیا. اور سنو یار, عثمان بن طلحہ جنہوں نے حضور کو چابی نہیں دی تھی, فرمایا بلا عثمان بن طلحہ کو, حاضر خدمت ہے. فرمایا میں نے کہا تھا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی میرے پاس ہوگی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چابی لیتے ہیں, حرم کعبہ میں داخل ہوتے ہیں, اللہ کے حضور اپنی نیاز مندیاں پیش کرتے ہیں. اور یار کعبے کا کلید بردار ہونا, کعبے کی نوکری بہت بڑی نوکری ہے. یہ آرزو سیدنا صدیق اکبر کی, یہ آرزو حضرت عمر فاروق کی, دیگر اصحاب کی بھی تھی. لیکن حضور جب باہر تشریف لائے اور عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں چابی رکھی, فرمایا آپ کے پاس رہے گی. اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان کے پاس موجود ہے. اور میرے نبی تو اپنے مخالفین کو معاف, یار بدر کے قیدی رسیوں سے جکڑا صحابہ نے, میرے نبی کبھی لیٹ جاتے ہیں کبھی اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. طبیعت میں اضطراب دیکھا تو سوال کیا کہ بندہ نواز یہ طبیعت میں بے چینی کیوں؟ فرمایا یہ جو رسیوں سے مضبوطی سے جکڑا ہوا ہے نا, فرمایا میں محمد کو یہ تکلیف دے رہا ہے, یہ مخالفین کے ساتھ میرے نبی کا برتاؤ ہے. یہاں رکیے گا, یہاں ٹھہریے گا, تھمیے گا. سوال میرا آپ سے ہے, میری اور آپ کی طبیعت میں درگزر, تحمل, برداشت کس قدر ہے؟ بھائی جان کہانی کسی دوست کی نہیں سناؤں گا, اختلاف ہوا راستے بدلے. کہانی کسی ہمسائے کی نہیں سنانے لگا, جھگڑا ہوا, خوشیوں میں اور جنازوں میں شرکت کرنا چھوڑ دی, کلام کرنا چھوڑ دیا. حالانکہ یہ بھی تو زیادتی ہے نا, ہمسایوں کے بہت سارے حق اور دوست بہت بڑی نعمت, کسی نے اپنا دوست کھو دیا تو یہ محرومی ہے بھائی. لیکن میں کہانی نہ کسی دوست کی نہ کسی ہمسائے کی سنانے لگا ہوں, کہانی سنانے لگا ہوں ماں جائوں کی, بھائیوں کی کہانی سنانے. اختلاف ہوا کس بات پہ؟ بچوں پہ جھگڑا ہوا. بچے تو 20 منٹ بعد دوبارہ پھر کھلے میدان میں, ہم نے نفرت کی دیواریں کھڑی کر لی. اختلاف ہوا, 1 انچ دیوار رکھنے پہ کیا اوقات ہے جو یہاں رہ جا نہیں ہے, اس پہ جھگڑا ہوا. پھر بھائیوں نے, بعض بھائیوں نے تو بھائیوں کو مار ہی دیا یار, ذبح کر دیا. اور بعض بھائیوں نے اختلاف کیا اور پھر 20 30 سال کلام بھی نہ کیا. جھگڑا ہوا وراثت پہ, چھوٹے بڑے گھر پلاٹ پہ جھگڑا ہوا. پھر ساری زندگی ہم نے آپس میں یار ایک دوسرے سے کلام کرنا ہی چھوڑ دی. یہ ماں جائوں کی کہانی ہے. اور پھر یہ فخر سے بتا دے, تھوک کے نہیں چٹتا, میں اصولوں کا آدمی ہوں. اور فخر سے بتا دے اتنی دیر ہوگی بھائی سے کلام نہیں کیا. میرا بھائیوں سے سوال ہے یار, کبھی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے ہمیں بچپن نہیں یاد آیا؟ بچپن کی ہنسی یادیں آپ کے پاس بھی ہیں, میرے پاس بھی بہت ساری ہیں. بھائی جان ہم نے بچپن میں اپنے بوڑھے باپ کو, غربت سے ہم لوگ اٹھے ہیں یار, ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو مستری کے پیچھے دابڑا اٹھاتے دیکھا, ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو ریڑھی پہ پھل بیچتے دیکھا, ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو فیکٹری میں 18-20 گھنٹے کام کرتے دیکھا. کیا آپس میں بھائی بیٹھتے نہیں تھے کہ یا اللہ جلدی سے بڑا کر دے, ہم اسائی پیری بنیں گے, بڑھاپے کا سہارا بنیں گے, بڑا گھر, بڑی گاڑی, بڑا بنگلہ, والد کو اماں کو حج عمرہ کروائیں گے. بہت سارے خواب, بہت سارے سپنے اور بہت سارے جذبات کہاں گئے, کہاں دفن ہو گئے, کہاں گئے وہ وعدے, کہاں گئی وہ محبت کی باتیں. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اب کہاں احسار و محبت وہ مدینے جیسی. اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے, اپنوں سے ڈر لگنے لگا بھائی. حضور نے فرمایا آخری زمانے میں امانت, خشوع, اور فرمایا محبت بھی اٹھا لی جائے گی. کہاں نظر آتی ہے محبت؟ اور میں بھائیوں سے سوال کر دو بھائی, کبھی بچپن یاد نہیں آیا؟ انگلی تھام کے چلتے تھے, ایک دوسرے کے لیے دیوار بنتے تھے, اور ایک برتن میں کھانا کھاتے تھے, ایک بستر میں سوتے تھے. یار بہت ساری اداسیاں تھی یار, کہاں گئی یار؟ 20 بیٹا آپ خاموشی سے سنو, 20-25 سال بھائی نے بھائی سے کلام نہیں کیا اور فخر سے بتا رہا ہے دیوار. اچھا پھر ہم لوگ نفرت سنبھال کے رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کل کو اس کی بیٹی جوان ہوگی نا, اس کو میری ضرورت ہوگی. ظاہر ہے بھائی جب نئی رشتہ داری ہوتی ہے تو لوگ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ رابطہ اچھا ہے تو ہمارے ساتھ بھی نبھائے گا. اور اگر بہن بھائیوں سے رابطہ اچھا نہ ہو تو لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس نے اپنوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی, خاک نبھائے گا, لوگ راستہ بدل لیتے ہیں. اور وہ 20 سال انتقام کی آگ میں جلا, آئے گا تو ٹھڈے ماروں گا, آئے گا تو گالی دوں گا, آئے گا تو دھکے دوں گا, آئے گا تو برادری میں پرے پنچایت میں اس کو ذلیل کروں گا. یہ 20 سال انتقام کی آگ میں جلا. اور یہ اب ظاہر اس کو بھائی کی ضرورت ہے. ہماری برادریوں میں بڑے بڑے سیانے ہیں, وہ سیدھی بات تو کہتے نہیں کہ یار یہ بڑی بری بات, اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں گدے نو بابا کھنا کیڑا کو باپ بن جاتا ہے, اپنا مطلب نکالو. اور یار ہم کون سی سمجھداری والی بات کر رہے ہیں؟ اسے بتاؤ ہم نے مرنا نہیں, رب کو منہ نہیں دکھانا, کیا نفرت ہی لے کے جانا ہے؟ کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو محبت کا درس دیا ہے؟ سکھانا کیا تھا؟ ہم نے کہا مطلب نکالو.
مفاد کی دوستیاں، مفاد کے رشتے، بس یہی رہ گیا، رات گئی، بات ختم. یہ 20-25 سال بعد مطلب نکالنے کے لیے گیا، اس کو پتا ہے اس نے میرے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے، اور وہ انتظار میں ہے کہ آئے. یہ آئے، اس نے پھر گالی جو اس سے ہو سکا اس نے کیا، منا لے آیا، اور شادی ہوئی اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، دیواریں وہیں کھڑی ہیں. اچھا یہ نفرت یہاں تک نہیں ہوتی، یقین جانو ہم لوگوں نے نفرت سنبھال کے بھی رکھی ہے. ہم مرنے لگے، ہم جانے لگے، ہم اللہ کے حضور حاضر ہونے لگے، سانسیں ادھار تھی یار، اولاد جمع ہے، جذباتی رشتے ہے نا. کیا مرتے وقت ہم نے بچوں کو کہا کہ جلدی سے اپنی پھپھو کو، میری بہن کو بلا لاؤ؟ بہن سے ناراضگی کیوں ہوئی؟ بہن نے اپنا حق مانگا تھا. ہمارے ہاں تو رواج نہیں نا بہن کو حصہ دینا، اور اس نے تقاضا کیا تو ہم نے جینا مرنا ختم کیا، اور پھر ساری زندگی منہ بھی نہ لگایا. بہنیں دل کی بڑی گداز ہوتی ہے یار، بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. اچھی لگتی نہیں، لیکن یہ بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہیں. یا جب گاؤں آتی ہے نا تو محلے داروں سے پوچھتے ہیں میرے ویردہ کی حال ہے، ہاں چپکے سے ہمیں دیکھ بھی لیتی ہے. اداس تو ہوتی ہے، لیکن یہ ہمارے دل ہیں جو پتھر بن گئے. کیا ہم جانے لگے تو کیا احساس ہوا اپنی غلطی کا کہ یار جلدی سے اپنی پھپھو کو، میری بہن کو لے آؤ، میں اس سے معذرت کر لوں، جو اس کا بنتا ہے اس کو دوں، اور اپنی آخرت تو سیدھی کروں؟ نہ میرے بھائی، بہن کو نہیں بلایا. کیا ہم نے جاتے وقت یہ بھی کہا کہ ہم تو بچپن میں یتیم ہو گئے؟ بڑا بھائی تھا جس کو ہم ان پڑھ بھائی کہتے ہیں، جس نے ہماری خاطر پردیس کے دھکے کھائے، فیکٹریوں کے دھکے کھائے، اور خود پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن ہمیں پڑھایا لکھایا، ہم کمانے کے قابل ہوئے، ہم نے پر پرزے نکالے، تو ہم نے اس ان پڑھ بھائی کے احسانوں کو بلا دیا اور اس سے اپنا تعلق توڑ دیا. کیا مرتے وقت، جاتے وقت بھی ہم نے کہا جلدی سے اپنے تائے کو لے آؤ، اپنے چچا کو بلا لاؤ، میری بہن کو بلا لاؤ؟ نہیں دوست، ہم دنیا سے جانے لگے تو بچوں سے وعدہ لیا کہ میں مر گیا تو میری بہن نو میرے کان نہیں آر دینا، پھپھی نو تکے دے کے کروں کٹنا. ہم جانے لگے تو یہ بھی اپنے بچوں کو نفرت کا درس دیا کہ میرے بھائی کو جنازے میری آنے دینا، دھکے دے کے نکال دینا. بھائی جان زندگی میں نفرت کی، اور پھر یہ نفرت آنے والی نسلوں میں ہم نے منتقل کر دی. اگر بات کو آگے بڑھاؤں نا تو میرے بھائی یہ تو ماں جائوں کی بات ہے، ہم نے ایسی نالائق اولاد بھی دیکھی ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ سے اپنا تعلق ختم کیا. ہاں باقاعدہ وعدہ کیا کہ ابا جی تسی مر گئے تھے میں نہیں آواں گا، میں مر گئے تھے تسی نہ آیا جی. میں اس شخص کو جانتا ہوں جس کے بوڑھے باپ کا لاشا گھر میں پڑا ہے، محلے دار، رشتہ دار اس کا ترلا کر رہے ہیں کہ چل یار زندگی میں جو بھی اختلاف تھا وہ زندگی تک، اب تو چلے گئے، اب تیرا حق بنتا ہے ان کو غسل دینا، کفن پہنانا، ان کے لاشے کو اٹھا قبرستان لے جا، جنازہ پڑھ، قبر میں اتار، مٹی ڈال، آنسو بہا، یہ تیرا حق ہے. بھائی جان صفاق اتنا تھا، شاید کے سینے میں دل نہیں پتھر تھا. اس نے کہا بس، باپ سے کہا تھا اگر آپ چلے گئے تو میں نہیں آؤں گا. وہ نہیں گیا بھائی، نہ اس نے غسل دیا، نہ کفن پہنایا، نہ جنازہ پڑھا، نہ قبر میں اتارا، نہ مٹی ڈالی، نہ آنسو بہائے. بتائیے گا دوست ایسی نالائق نکمی اولاد کو اللہ معاف کرے گا؟ اور ایسی نالائق اولاد زندگی سے راستہ مانگے گی تو کیا اسے راستہ ملے گا؟ اور کیا ایسی نالائق اولاد کی نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، حج قبول ہوگا، تبلیغی گشت قبول ہوگا؟ نہیں قبول ہوگا. اور ایسے نالائق بچے اگر زندگی سے راستہ مانگیں گے نا تو زندگی راستہ بھی نہیں دے گی. میں ٹوبہ ٹیک سنگھ ایک جگہ حاضر ہوا تو مجھے وہاں ایک نوجوان ملا، 18-20 سال اس کی عمر تھی، سر پہ امامہ، سفید جامہ، چہرے پر داڑھی کا نور. دوستوں نے بتایا یہ نماز کی صبح لوگوں کو دعوت دیتا. اچھا لگا. آج کا جوان چونک چباروں میں چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے سامنے جوانیاں برباد کرتے ہیں، آتی جاتی شریف زادیوں کو تنگ کرتے ہیں، رقص و سرود کی محفلیں سجاتے ہیں. اچھا لگا. بہت ساری دعائیں لبوں پہ تھی اور بہت ساری دعائیں نہا خانہ قلب میں تھی. میرے ساتھ ایک صاحب تھے سرگوشی کی، کہتے ہیں مولوی صاحب یہ باپ کا گستاخ بھی بڑا ہے. دستار کی ہر پیش کی تصدیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، پگڑیاں باندھ لینے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، رویوں سے بڑا ہوتا ہے. بھائی میں نے اسے سمجھایا، چرب زبان تھا، کہتا ہے مجھے بھی اور میرے ابا کو بٹھاؤ، غلط ہوا تو جوتے کھاؤں گا. خیر دل کے دروازے پر دستک ہوئی، میں نے سمجھایا، میں نے کہا جاؤ معذرت کر کے. 20 منٹ بعد واپس آیا، آنکھوں میں بہت سارے آنسو تھے. میں نے کہا کیا بنا؟ کہتے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا، ابا نے سینے سے لگا لیا. ہمارا کہنا ہے آج سینے سے لگو یار، کل قبروں سے لپٹ کے رونا پڑے گا، لیکن اس وقت کے پچھتاوے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا. ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی زندگی میں قدر کرو یار. او بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں کی قدر زندگی میں کرو. اور اساتذہ کا دل دکھایا ہے تو زندگی میں قدر کرو، معذرت کرو یار. دوست اچھے کھو بیٹھے ہو تو زندگی میں قدر کرو یار ان کی. اگر اپنے شیخ کو ناراض کیا تو ان سے بھی معذرت کرو.
پہلی بات تو یہ ہے، میں یہ دعا کروں گا یہاں کوئی ایسا شخص نہ ہو جن کے بارے میں اتنی باتیں میں نے سنائی ہیں، اگر خدا نہ خواستہ یہاں کوئی بیٹا اپنے بوڑھے ماں باپ سے ناراض ہے تو اللہ کے لیے میں یار محسوس نہیں کروں گا، معذرت کرو یار. کوئی بھائی بہن سے ناراض ہے، بہنیں بھی آپس میں ناراض ہو جاتی ہیں، خدا کے لیے معاف کر دو یار. اگر استاد ناراض ہیں، شیخ ناراض ہیں، ان سے معذرت کرو. اور میں آخر پہ یہ بھی کہوں گا، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں نا یار، اگر ان کا دل دکھایا نا، انہیں برسرے بازار یا لوگوں میں رسوا کیا ہے تو ان سے بھی معذرت کرو. نماز بھی پڑھی تو باہر جا کے پگڑی بھی اچھالی، جبہ بھی پھاڑا. اگر اپنے امام سے بدتمیزی کی ہے تو ان سے بھی معذرت کرو. ہمارے جامعہ کا ایک فاضل 3 ماہ بعد واپس ہے. میں نے کہا بیٹا واپس کیوں آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو تو رات والد کو ساتھ لے آنا. ظاہر ہے مسجد میں تو مرضی سے بچے آتے ہیں اور ہم مرضی سے بھیجتے ہیں، نہ بھی آئیں تو ہمیں کوئی اس پہ اتنی پرواہ بھی نہیں ہوتی. وہ ترغیب کے لیے کہا. وہ رات کو والد آیا، بڑے غصے میں تھا، اور آ کے وہ کہتا ہے مجھے کہا مولوی مسجد تیرے پیو دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں بھائی، مسجد مولوی کے باپ کی نہیں. میرا لہجہ تلخ ہو جائے گا. یہ سوال تو میں جس نے آ کے اس بچے کو، اس بیٹے کو، اس عالم کو آ کے کہا کہ مسجد تیرے پیو دی ہے، تو وہ بھی تو سوال یہ کر سکتا تھا نا. لیکن وہ دین بڑا تھا اور اس نے بڑے ہونے کا حیا بھی کیا، صبر بھی کیا. ورنہ بات کرنے کا ہمیں بھی سلیقہ آتا ہے، جواب دینا ہمیں بھی آتا ہے. آگے سے جواب تو نہیں دیا کہ کیا یہ مسجد جو نماز پڑھنے ان کے باپ کی ہے؟ مسجد تو اللہ کے گھر، اللہ کا گھر ہے یار. اجارہ داری ہماری یہاں ہی چلتی ہے. ابھی حضرت حالیہ 5-7 دن پہلے مجھے ایک مولانا نے کال کی، کہتا ہے 26 سال ایک جگہ گزارے، 26 سال ہمارے بچوں کو قرآن پڑھایا، ہمیں دین سکھایا. وہ کہتا ہے 26 سال بعد اختلاف ہوا تو میں سامان اٹھانے لگا تو کہتے ہیں مول صاحب 26 سال کا حساب دے کے جانا جی. 26 سال کا حساب، کیا حساب لینا ہے بھائی؟ کیا جرم ہے ان کا؟ ایک چھوٹے سے حجرے میں ساری زندگی گزار دی یار. ہمارے بچوں کو دین پڑھایا تو ہم نے اس کے سلے میں انہیں کیا دیا؟ تو خدا را یار اگر اپنے دیکھو، پہلی بات واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی. پہلے تحقیق کر لو، مسلح پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو. لیکن جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی تو دو نا یار. پکھے کیوں چل دینے، لیٹاں کیوں نہیں بند ہونی، لیٹرینا کیوں نہیں صاف صفا کیوں نہیں چکی ہے یار؟ یہ کوئی باتیں کرنے والی؟ امام رکھا ہے یا ملازم ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے؟ تو خدا را یار اگر آپ نے اپنے امام کا دل دکھایا، شیخ کا دل دکھایا، والدین کا دل دکھایا تو ان سے معذرت کرو. ہمارے معزز مہمان تشریف لے آئے، ہمارے گجرانوالہ کے بڑے معروف عالم دین، آپ کا نام مبارک ہو جی. بس میں ابھی گفتگو چھوڑنے والا تھا، آپ تشریف لے آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، بس یہ اتنی باتیں تھیں جو میں نے کہہ لی. اللہم صلی علی حبیب سیدنا. تو بس میں یہی عرض کروں گا بھائی، اپنے بڑوں کی قدر ان کی زندگی میں کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حضور کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.